بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جو ہے جو گواہی دے رہا ہے، دلیل بن رہا ہے، یہ العزیز اور الرحیم کا نازل شدہ ہے۔ یہ قرآن جو گواہی دے رہا ہے یہ عزیز اللہ کا ایک نام ہے، لہذا عزت میں عزت سے عزیز بنا ہے۔ عزت یعنی غلبے والا ہے، قوت والا ہے، ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے، قرآن میں کوئی غلط بات نہ ہے، اس میں ہیچ پیچ پھیر بدل تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پوری حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پوری قوت اور تسلط رکھتا ہے، اور رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے، لہذا اس کی ہدایات ہمارے اور آپ کے لیے رحمت کا پیام لے کر آئی ہے۔ یہ قرآن جو دیا ہے یہ اس کی رحیمیت کا نتیجہ ہے، ہم پر اور آپ پر رحمت کی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں قرآن کے عزیز اور حکیم کا جو دو نام اللہ کا استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، یہ قرآن اور رسول تم کو ہدایت اور زندگی کی راہیں بتا رہے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو العزیز کی پکڑ آئے گی، اور اگر اس کی کوئی موافقت کرتا ہے تو الرحیم کی رحمت ملے گی، جنت ملے گی۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہ اس لیے آپ کو رسول بنایا گیا، قرآن دیا گیا عزیز رحیم کی طرف سے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، لہٰذا نتیجے میں فہم غافلون، وہ غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق، یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ اور آپ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو ایک لمبا عرصہ گزرا کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور بنی اسرائیل میں آئے انبیاء کا سلسلہ بنو اسماعیل میں نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور بعض کچھ ایسے 2-3 انبیاء ہیں جو 2-3 ہزار سال پہلے عربوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اس کے علاوہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں آئے، وہ بنی اسماعیل کے یا بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ عربوں کی طرف بھیجے گئے۔ یہ ایک شاذ اقوال ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک لمبے عرصے سے پیغمبر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر حجت پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کے درمیان کے وقفے میں اگرچہ پیغمبر نہیں آئے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی توحید کی تعلیمات بطور خاص عربوں میں مسلسل موجود تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عرب کے کفار اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نبوت کی کچھ تعلیمات موجود تھیں۔ ورقہ بن نوفل اور ایسے کچھ شخصیات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے جو ہے ان لوگوں میں صحیح تعلیم یا توحید کا تصور، عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جاہلیت میں بھی شرک سے محفوظ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیے، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بت پرستی یا شرک نہیں کیا، واللہ عالم۔ یہ ابتدائی آیت کا میں نے تھوڑی سی تشریح کی، لیکن ہم جیسا کہ سرسری تدبر والی بات کر رہے ہیں، کسی قدر تفسیری انداز کی گفتگو ہو گئی، اس لیے کہ سورہ یاسین سے متعلق بعض وضاحتیں ضروری میں نے سمجھی تھی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔